قاسمی صاحب بیٹھے وہاں انہوں نے اپنی سوچ کو اور اپنے رویوں کو عام لوگوں تک پہنچایا۔ میں جانتا ہوں، آپ سب جانتے ہیں کہ ترقی پسند تحریک میں جو رول احمد ندیم قاسمی کا رہا ایز جنرل سیکریٹری، اور جس طریقے سے انہوں نے پورے ادیبوں کو یونائٹ کر کے رکھا اور اس تحریک کے روح رواں رہے، وہ آپ کے سامنے تاریخ میں ہے۔ اور اس میں ایک حوالہ بہت اہم ہے کہ جب ایک حکم یہ ملا کہ جی آج کے بعد ان پرچوں میں صرف ترقی پسند رائٹرز کی تحریریں ہی ہوں گی، تو اسے ریزسٹ کیا احمد ندیم قاسمی نے کہ ادب تو خود ایک چشمہ ہے، رواں ہے، دریا ہے، سمندر ہے، تو اس پر کوئی بند نہیں باندھا جا سکتا۔ تو یہ ایک بہت تاریخی فیصلہ تھا۔ بہرحال میں سب سے پہلے، میرے محترم جعفر احمد صاحب بھی آ گئے ہیں اور ہمارے دوست آ چکے ہیں، تو میں اس کو آغاز کرتے ہیں۔ تو نیر حیات، آپ ایک قاسمی صاحب سے متعلق ایک تحریر آپ کی ہے بہت اچھی، وہ آپ ذرا سنا دیجئے، پھر ہم گفتگو اوپن کریں گے۔ شکریہ جی۔ ایک تاثراتی تحریر ہے جی قاسمی صاحب کے حوالے سے۔ یاد کا پچھلا پہر۔ وقت کا دریا سمندر کی جانب رواں دواں تھا، ہوا کا جھونکا خوشبو کی ایک جھلک اٹھائے تلاش میں مگن تھا۔ کہیں دور سے سورج کی کرنیں پتوں کی چھلنی کو پار کرتی ہوئی زمین پر سرک رہی تھیں۔ مٹی کی بے چینی گھٹتے ہوئے سورج کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ آسمان کا چہرہ رنگ بدل رہا تھا۔ اکا دکا بادل دھرتی پر اپنے سائے کی کھڑکی سے جھانکتے اور آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ خاموشی اپنی زبان میں گویا تھی۔ کچھ مسافر پرندے اپنی چونچوں میں انتظار اٹھائے ٹہنیوں پر ساکت تھے۔ ڈھلتے ہوئے سائے کے ساتھ سامنے کی دیوار سمٹتی چلی جا رہی تھی۔ عناصر کی حرکات و سکنات کسی کی آمد کا اشارہ دے رہی تھیں۔ صاف ظاہر تھا کوئی اپنا ہمدرد جو کہ ان میں سے تھا، انہی سے بنا، اب انہی میں شامل ہونے آ رہا تھا۔ آمد کا اشارہ ہوتے ہی کنارے پر اگے پھول نے اپنا چہرہ جھٹک کر رنگوں کا نذرانہ پیش کیا۔ 90 سالہ قدموں کی چاپ جانی پہچانی تھی، چہرے پر مخصوص ہلکی سی مسکراہٹ، بالوں کی سفید نفاست، عمدہ تراش کے لباس کی سادگی اور پرکشش شخصیت کا سلیقہ دہائیاں گزرنے کے بعد بھی آج بھی اسی طرح تھا۔ آنے والے نے چھڑی ایک کونے میں کھڑی کی اور اپنی جگہ پر بیٹھ کر زیست کی پوٹلی سے ایک ادھوری داستان نکالی۔ زمین کی گرد سے کچھ حرف چنے، اپنی پرنور سوچ میں گوند کر لفظ بنے اور صفوں پر آراستہ کر دیے تو کہانی آگے بڑھنے لگی۔ پھر اس نے اپنی جیب سے کچھ مصرے نکالے، شاخ تخلیق پر بیٹھی غزل کے سپرد کیے اور ایک کونے میں نظم کا خاکہ طے کر کے رکھ دیا۔ 90 سال کا سفر، مسلسل سفر، نشیب و فراز، زندگی کے ہنگامے، پرسکون تخلیق سے بھرپور پل، مستقل جد و جہد، پیار ہی پیار، اور یادوں کی دھند چاروں طرف دبیز ہونے لگی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی فضا کی نمی نے اس کی پلکوں کے پردے نم کر دیے، جس کے بوجھ سے اس نے آنکھیں موند لیں اور کچی دیوار نے اسے اپنے ساتھ ٹیک لیا۔ وہ ایک تخلیقی دہقان تھا جس نے خلوص کا ہل چلا کر بنجر دھرتی کو کاشت کے قابل بنایا، جس نے راہوں میں پروسے کنکر چنے، فگار قدموں سے آنے والوں کی راہیں متعین کیں۔ اس نے دشت کے بیچوں بیچ چشمہ فنون جاری کر کے نہ صرف پیاسے ادب شناسوں کو فکری تسکین مہیا کی، بلکہ اس نخلستان کے شجر سایہ دار نے بلا تمیز و تفریق سب کے لیے متناسب چھاؤں بھی فراہم کی۔ ایسا موافق ماحول پا کر بے شمار پھول آور پودوں نے جڑیں پکڑیں اور یوں اس کا کردار ایک ہمدرد باغبان میں ڈھل گیا۔ ذمہ داری کے احساس کا عمامہ سر پر باندھے وہ اناد کی چلچلاتی دھوپ میں غیر موافق حالات سے نبرد آزما رہا۔ اس کا مقصد ایک ایسے دیے کی مانند تھا
جو رات کے دبیز اندھیرے میں اپنے آپ کو روشن رکھ کر جہاں مسافروں کو راستے کی سمت بتاتا، وہاں دن میں تاریکی کے خلاف مزاحمت کی ایک معتبر علامت کے طور پر موجود رہتا۔ زمین سے جڑے رہنے کے اشتیاق نے اس کا نصیب زمین ہی کی مانند بنا دیا، اور یوں مٹی کی خصلت سے سرشار وہ ہمیشہ بانٹنے کے عقیدے پر کار بند رہا۔ جیسے زمین کو سیراب کرو تو سوندھی مٹی ہوا کے دوش پر مہکتی ہے، جیسے زمین کو چند بیج دو تو وہ لہلہاتی ہوئی فصل دیتی ہے، جیسے زمین کی اونچائی پر جاؤ تو وہ وسعت نگاہ فراہم کرتی ہے، اور جیسے زمین کی تہہ میں جھانکو تو انواع و اقسام کے خزانے نظر کرتی ہے۔ اب دن کا آخری پہر ڈھل رہا تھا۔ اپنے پہلو میں شام کو ہمراہ لیے رات جھروکے سے جھانک رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو دیکھا سورج کی کرنیں نارنجی ہو چکی تھیں، غزل مصرے چگ چکی تھی، فضا ہلکی خنک ہو چلی تھی، اور داستاں ابھی ادھوری تھی۔ اس نے کونے میں پڑی نظم کی چادر اٹھا کر اپنے گرد لپیٹ لی، قلم کی نوک سے چراغ روشن کر کے ادھوری داستان کے ساتھ رکھ دیا، جس کی روشنی کے دائرے نے اندھیرا سمیٹ دیا۔ پھر اس نے زیست کی پوٹلی کا سرہانہ بنایا اور دھیرے سے سر اس پر ٹکا دیا۔ چہرے کا ظاہری سکون اب اس کے اندر سرایت کرنے لگا۔ شہر خاموشاں کا سکوت ماحول پر حاوی ہونے لگا۔ اس نے آخری بار پلکیں کھولیں اور آنکھوں کے کناروں سے کھلی کتاب کو دیکھا، جس کی بھرپور ضخامت کے باوجود اختتامی کلمات کی غیر موجودگی نے اس کے ماتھے پر ایک سلوٹ اٹھائی، مگر پلکوں کے آپس میں ملتے ہی وہ ماتھے کی لکیروں میں جذب ہو گئی، اور اس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح ہمیشہ کے لیے پرسکون ہو گیا۔ تخلیق کی چمک سے روشن آنکھیں دوسرے جہان کی جانب مرکوز ہو گئیں۔ مٹی کے سمندر سے ایک لہر اٹھی، جس کے چند ذرے کھلی کتاب کے آخری صفحے پر جا کر الفاظ میں ڈھل گئے اور داستاں مکمل ہو گئی۔ رات کی کٹوری سے جیسے وقت بہہ گیا، سرہانے چراغ اسی طرح روشن رہا۔ اگلی صبح کا ابھرتا سورج اس کی لو سے دن سلگا کر دھیرے دھیرے طلوع ہو رہا تھا، اور داستاں کے آخری الفاظ اپنے اپنے پر تول رہے تھے کہ میں مر بھی جاؤں تو تخلیق سے نہ باز آؤں، میں مر بھی جاؤں تو تخلیق سے نہ باز آؤں، بنیں گے نت نئے خاکے میرے غبار سے بھی۔ شکریہ۔ اپنے مخصوص انداز میں، تاثراتی انداز میں ایک بہت خوبصورت منظر انہوں نے پیدا کیا، اور ہمیں محسوس ہوا کہ جیسے قاسمی صاحب کو ہم محسوس کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں۔ خواتین و حضرات، بات کو اب اوپن کرتے ہیں۔ میں ایک بات صرف کہنا چاہوں گا افسانے کے حوالے سے کہ پچھلی صدی جو تھی اس کے 50 سال اردو افسانے کے شاہکار سال ہیں، کہ جب افسانہ نگاری میں نچلے طبقے کے کرداروں کو جگہ ملی، اور پورا بر صغیر جو بھوک میں اور تعصبات میں جکڑا ہوا تھا اور مذہبی طور پر تنگ نظری کا شکار تھا، ایسے میں شاہکار افسانے تخلیق ہوئے۔ اس میں پریم چند، غلام عباس اور احمد عظیم قاسمی، 3 ایسے بڑے نام ہیں کہ جنہوں نے اپنے کردار عام آدمی کے ہجوم میں سے منتخب کیے۔ قاسمی صاحب کے نچلے طبقے کے کرداروں میں وظیفہ خور مولوی بھی ہے، اس میں وہ کردار بھی ہے جو دیہات کی ایک کسان عورت ہے، اس میں کوچوان بھی ہے، اس میں حجام بھی ہے، اس میں تمام وہ لوگ جو نچلے طبقے میں کام کرتے ہیں، روزی کماتے ہیں، ان سب کو کسی نہ کسی شکل میں قاسمی صاحب نے کہیں دیہات میں دیکھا تو کہیں شہر میں دیکھا۔ تو ایک خوبصورت سا ایک سیاسی اور سماجی تناظر ہمیں قاسمی صاحب کے افسانوں میں ملتا ہے۔ میں امجد اسلام امجد سے یہی گزارش کروں گا کہ جس پہلو پہ وہ پہلے بات کرنا چاہیں، یہ ان پر میں چھوڑتا ہوں کہ وہ ان کے کس پہلو پر بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ اصغر۔ بات یہ ہے کہ جیسے افتتاحیہ کلمات میں اصغر ندیم سید صاحب نے بتایا کہ قاسمی صاحب کی شخصیت اتنی ہمہ جہت تھی کہ بہت ہی کم لوگ ہمیں ادبی تاریخ میں ایسے ملتے ہیں کہ جنہوں نے بیک وقت
بہت سارے جینرز میں، بہت ساری فارمز میں، میڈیمز میں کام کیا ہو اور یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے کہ وہ کس شعبے میں زیادہ کامیاب تھے. تو اس طرح کی جو اس طرح کا معیار اور مقدار، ان دونوں کا ایک مجموعہ جو ہے وہ شاید احمد ندیم قاسمی کے علاوہ ہمیں بہت ہی کم شخصیات میں نظر آئے. میں ذاتی حوالے سے ایک دو باتیں ضرور میں کرنا چاہوں گا کہ جو ان کی افسانہ نگاری ہے، شاعری ہے، کالم نگاری ہے، فنون کی ادارت ہے، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں زیادہ تر ادب سے دلچسپی رکھنے والے لوگ معلومات رکھتے ہیں. ان میں ہم شاید کوئی بہت زیادہ ادھر یہ بیٹھے ہوئے لوگ اضافہ نہیں کر سکتے. ایک بات جس کا میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ تقریباً 4 دہائیوں پر میرا اپنا جو ہے کیریئر وہ پھیلا ہوا ہے. تو میں نے ان 4 دہائیوں میں مجھے بہت اچھے، بہت بڑے ادیبوں کو، شاعروں کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے. ان کی صحبت میں بھی بیٹھے، ان کو پڑھا بھی، ان کو جانا بھی. بلا شبہ ان سب لوگوں کی جو اب کہہ سکتے ہیں جو ان کے کارنامے ہیں، جو ان کی کنٹریبیوشن ہے، وہ بہت بڑی ہے اور ادب میں ہمیشہ زندہ رہے گی. لیکن ایک شعبہ ایسا ہے جس میں شاید ندیم صاحب جو ہیں وہ مجھے کم از کم اکیلے نظر آتے ہیں، اور وہ ہے کہ اپنے بعد کی نسلیں جو ہیں، اپنے بعد آنے جو لکھنے والے ہیں، ان کی جس طرح سے انہوں نے سرپرستی اور رہنمائی کی، وہ مجھے اور کہیں کم از کم میرے ذاتی مشاہدے میں نہیں ہے. میں آگے بھی ذکر کر چکا ہوں اپنے مضامین میں بھی اور مختلف گفتگوؤں میں بھی کہ وہ دوسرے کو جو عزت دیتے تھے، نوجوان لکھنے والوں کو جس طرح سے انسپائر کرتے تھے، اور اس کے لیے جو ان کی الفاظ کا چناؤ تھا وہ ایسا تھا کہ وہ دل پر نقش ہو جاتا تھا. اس کی ایک زندہ مثال میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں 5th ایئر میں اورینٹل کالج میں داخل ہوا تھا نیا. تھوڑا بہت مجھے شاعری کا شوق تھا، لیکن میرا اپنا خیال یہ تھا کہ شاید میں کرکٹر بنوں گا. تو شاعری ادب میرے لیے اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ شاید یہ میری قسمت میں آگے یہ رستہ لکھا ہوا ہے. تو میں نے ایک جنگ ستمبر کے حوالے سے ایک مشاعرہ تھا، تو اس میں مجھے بھی ایک نظم پڑھنے کے لیے کہا گیا. اب میں اس پورے ہجوم میں سب سے جونیئر، ایک چھوٹا سا ایک پریشان سا لڑکا تھا جس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ شاعری جو ہے اس کو پڑھے لکھے بڑے لوگ جو ہیں شاعری جاننے والے وہ کیسے اس کو دیکھیں گے. تو میں نے وہ نظم پڑھی. اس کے بعد اسٹیج سے اناؤنس ہوا، جب مشاعرہ ختم ہوا تو اسٹیج سے اعلان کیا گیا کہ اب شعراء حضرات جو ہیں وہ ساتھ والے کمرے میں چائے کے لیے تشریف لے آئیں. تو ہم بھی حضرات میں ہو گئے شامل اس نظم کی وجہ سے. اب میں کھڑا تھا کہ یہ میرے جو سینئرز ہیں یہ گزر لیں تو میں بھی ان کے ساتھ جا کے چائے کا کپ پیوں. تو قاسمی صاحب ایک سائڈ سے تشریف لائے اور میرے پاس آ کے کھڑے ہو گئے اور مجھے کہنے لگے جی میرا نام احمد ندیم قاسمی ہے. میں نے کہا سر آپ کیا کرتے ہیں؟ میں آپ کو کہتے نہیں میں ایک رسالہ نکالتا ہوں فنون. میں کہ سر میں پڑھتا ہوں، مجھے پتہ ہے اس کا. اب یہ جملہ ان کا قابل غور ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میری پوری زندگی کا رخ جو ہے شاید اس جملے نے بدل دیا کہ مجھے کہنے لگے یہ جو نظم آپ نے پڑھی ہے کیا آپ یہ مجھے فنون کے لیے عنایت کر سکتے ہیں؟ اب اتنا بڑا آدمی ایک 5th ایئر کے ایک چھوٹے سے لڑکے کو جس کو بھی شاعری کی کوئی الف بے کا بھی اتنا پتہ نہیں ہے، اس کے لیے اس طرح کا ایڈجیکٹو، اس طرح کا طرز تخاطب جو ہے، تو وہ میری زندگی میں پہلا لمحہ تھا جب مجھے یہ احساس ہوا کہ شاید میں ایک رائٹر بھی بن سکتا ہوں، شاید مجھ میں لکھنے کی صلاحیت بھی موجود ہے. کیوں کہ اتنا بڑا آدمی اس کی گواہی دے رہا ہے، اور یہ گواہی انہوں نے صرف مجھے نہیں دی. میں یعنی اگر میرے خیال میں سینکڑوں کی تعداد میں میں جانتا ہوں ایسے نوجوان لکھنے والے ہیں جو 50 برس تک ان سے اسی طرح فیض یاب ہوتے رہے. تو یہ ان کی شخصیت کا ایک ایسا پہلو ہے جو زیادہ نمایاں نہیں رہا. تو میں چاہتا تھا کہ میں سب سے پہلے اس کے حوالے سے بات کروں کہ انہوں نے کس طرح سے فنون کے صفحات میں بھی اور اپنی ذاتی زندگی میں بھی جہاں بھی کہیں وہ ٹیلنٹ دیکھتے تھے
تھوڑا سا بھی کسی میں ٹیلنٹ ہوتا تھا تو وہ اس کو ابھارتے تھے. ایک دفعہ منی نیازی آپ کو پتہ ہے بہت مزے کی باتیں کیا کرتے تھے, تو وہ کہنے لگے کہ قاسمی صاحب آپ بہت چھوٹے چھوٹے رائٹروں کو بہت بڑی بڑی واسکٹ پہنا دیتے ہیں, ایڈجیکٹو جو ہیں وہ. تو ان کا جملہ بہت ہی خوبصورت تھا. انہوں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر میں تھوڑی سی بڑی واسکٹ پہناؤں گا, اگر اس میں ٹیلنٹ ہے تو وہ اپنے آپ کو اس میں فٹ ان کرنے کے لیے بڑا ہوگا, بڑا کرنے کی کوشش کرے گا. تو یہ تو ایک انسینٹیو ہے جو میں اسے دینے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہ اس طرح سے چیزوں کو دیکھنے کا عمل جو ہے. اب باقی جہاں تک ان کی تحریروں کا تعلق ہے, جن احباب نے, میں نے پہلے بھی لکھا اور ایک دو جگہ اس پہ غلط کوٹ کیا گیا. میں انفیکٹ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ بعض اوقات قاسمی صاحب کی شاعری اور افسانوں میں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ کس صنف میں زیادہ کامیاب ہے. اس کو بہرحال کسی طرح توڑ مروڑ, جیسے ہمارے یہاں رواج ہے, وہ توڑ مروڑ دیا گیا اور اس کو کسی صاحب نے اس طرح سے کوٹ کیا کہ ان کی شاعری تو لوگ بہت جلدی بھول جائیں گے, افسانے بہت دیر تک زندہ رہیں گے. تو ہمارے یہاں اس طرح کی باتیں جو ہیں ان سے بھی بعض اوقات بہت میں سمجھتا ہوں بدگمانیاں سی بھی پیدا ہو جاتی ہیں. جیسا اصغر صاحب نے بتایا کہ 1935-36 میں جب ترقی پسند تحریک بنی اور افسانہ نگاری کا ایک ایسا دور شروع ہوا جس کی کوئی بھی مثال ہمیں نہ اس سے پہلے ملتی ہے نہ اس کے بعد ملتی ہے, کہ ایک ہی وقت میں آپ دیکھیے کہ سعادت حسن منٹو تھے, کرشن چندر تھے, راجندر سنگھ بیدی تھے, قرۃ العین حیدر تھی, عصمت چغتائی تھیں, غلام عباس تھے, قاسمی صاحب تھے, اور ان کے ساتھ بلونت سنگھ وغیرہ اس کے علاوہ بہت. تو اتنی بڑی گیلیکسی جو ہے بڑے کہانی کاروں کی, یہ اس سے نہ کہیں پہلے نظر آتی. بہت شکریہ امجد صاحب, آپ کی طرف ہم دوبارہ بھی آئیں گے. میں چاہتا تھا کہ ایک راؤنڈ ہم لے لیں. قاسمی صاحب کے حوالے جیسے آپ نے کہا اتنے زیادہ ہیں, تو ایک واقعہ قاسمی صاحب خود سنایا کرتے تھے. کہتے ہیں بھئی ایک صاحب میرا انٹرویو لینے آیا, کہنے لگے کہ آپ افسانہ نگار ہیں, آپ شاعر ہیں, آپ ادیب ہیں, آپ یہ ہیں وہ ہیں, آپ ویسے کرتے کیا ہیں؟ تو یہ اکثر وہ سنایا کرتے تھے. تو ابھی ترکی میں انقرہ یونیورسٹی نے بہت بڑی کانفرنس کی قاسمی صاحب کی 100 سالہ تقریبات کے حوالے سے. اس میں محترمہ ناہید قاسمی بھی موجود تھیں اور نیر حیات بھی موجود تھے, مجھے بھی شرف حاصل ہوا. تو وہاں ہم نے دیکھا کہ ترکی میں جو ترکی ادیب ہیں یا ترکی میں جو ٹرانسلیشنز کرنے والے لوگ ہیں, انہوں نے قاسمی صاحب کے تراجم افسانوں کے بھی کیے اور شاعری کے بھی کیے ہوئے تھے, وہ شائع بھی ہوئے ہیں. تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ایک بڑے ادیب کا اثر ہے جو پھیلتا ہے مختلف زبانوں تک. ناہید قاسمی نے فنون کے زمانے ہی میں لکھنا شروع کیا اور بہت اعلیٰ نظم لکھی, اور جدید نظم کے بہت سے اہم پہلو ان کی نظم میں سمٹ آئے. تو بڑے باپ کی صاحبزادی ہیں اور سفر بھی گزرا اور بہت قریب تھیں ذہنی طور پر بھی اور جذباتی طور پر بھی اپنے والد سے. تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے تاثرات کسی بھی حوالے سے قاسمی صاحب کو وہ خراج پیش کر سکتے ہیں. شکریہ. اگر مجھے آپ ابا کے بارے میں, اپنے ابا کے بارے میں بات کرنے کے لیے کہیں گے تو ماشاءاللہ 90 سال کا ان کی عمر ہے, اور اس کے بارے میں بھولتی جاؤں گی, ٹائم ختم ہو جائے گا. اس لیے میں نے اپنے آپ کو تھوڑا سمیٹنے کے لیے لکھ لائی تھی ایسے پہلو پر جس پر بات تو ہوتی ہے لیکن ذرا کم, کہ ان کے جو فقاہی کالم ہیں اس کے بارے میں. تو میں بہتر ہے وہی پڑھ دوں. جی, سب سے پہلے تو میں اس تقریب کے منتظمین کی بہت شکر گزار ہوں, خاص طور پہ فیض فیملی کی, کہ مجھے فیض میلے کے دوران ندیم صدی کے سلسلے کی اس خوبصورت باغ و بہار تقریب میں شرکت کا موقع دیا. آج 20 نومبر ہے, ہمارے فیض صاحب کی 32ویں برسی ہے, جبکہ آج 20 نومبر ہی کو ہمارے ندیم صاحب کا 100 سالہ یوم ولادت ہے. اس یادگار دن ہم ان دونوں پر ہم ان دونوں ہم خیال دوستوں اور ہم رتبہ بڑوں کو ایک ساتھ یاد کر رہے ہیں,
میرے ابا احمد ندیم قاسمی اور محترم فیض احمد فیض کے نظریات میں بنیادی طور پر ہم آہنگی رہی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے دوست تھے۔ ندیم صاحب فیض صاحب کی شاعری کے قدردان بھی تھے۔ گھر میں اکثر ان کا ذکر رہتا۔ مجھے وہ دن اب بھی یاد ہے جب گفتگو کے دوران انہوں نے فیض صاحب کی نظم اے روشنیوں کے شہر کی بے حد تعریف کی اور اپنے مخصوص انداز میں ہمیں وہ نظم سنائی بھی تھی۔ ایک موقع پر یہ بھی بتایا کہ جب جیل میں مرتب کیے گئے فیض صاحب کے مجموعہ کلام دست صبا، یعنی فیض صاحب جیل میں تھے لیکن ان کا مجموعہ باہر شائع ہو گیا تھا، دست صبا، تو اس کی اشاعت کے بعد اس کی افتتاحی تقریب ہوئی تو صدارت مصور مشرق چغتائی صاحب نے کی، جبکہ ندیم نے فیض کے مشاعرے پر مقالہ بھی پڑھا اور اس وقت کی صورتحال پر اپنی نظم درد وطن بھی پیش کی۔ تو یہ اس کے خاص معنی ہو جاتے ہیں اس نظم کے، تو اس لیے میں اس کے 2-3 شعر پہلے پیش کرتی ہوں۔ کچھ نہیں مانگتے ہم لوگ بجز اذن کلام، ہم تو انسان کا بے ساختہ پن مانگتے ہیں، وہ جو ابھرا بھی تو بادل میں لپٹ کر ابھرا، اسی بچھڑے ہوئے سورج سے کرن مانگتے ہیں، فقط اس جرم میں کہلائے گنہگار کہ ہم بہر ناموس وطن جامع تن مانگتے ہیں، لمحہ بھر کو تو لبھا جاتے ہیں نعرے، لیکن ہم تو اے اہل وطن درد وطن مانگتے ہیں۔ تو یہی جذبہ ہے جو آخر ایسی نظم انہوں نے کہی جو میرا خیال ہے بہت عرصے تک یاد رہے گی کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہ تو ایسے بات تھی۔ آج کی نشست میں ہم اپنے ہمہ جہت شاعر و ادیب احمد ندیم قاسمی کی شگفتہ نگاری پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس سلسلے کی خوبصورت مثالیں ندیم کے تحریر کردہ خاکوں اور افسانوں میں بھی ہیں، لیکن فی الحال ندیم کے فقاہی کالموں پر مشتمل کتاب کیسر کیاریک پر ایک نظر ڈال دیتے ہیں۔ اپنے ان کالموں کے بارے میں ندیم کا کہنا ہے کہ یہ کالم زندگی میں ذرا سی شگفتگی پیدا کرنے کے لیے ہیں۔ اگر اس شگفتگی کے پردے میں معاشرے کی کسی خرابی کی اصلاح ہو جائے تو سبحان اللہ۔ واقعی یہ حقیقت ہے کہ تنی ہوئی دباؤ سے بھری فضاؤں میں ایسی ہلکی پھلکی تحریروں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ پھر بقول ندیم یہ سراسر مزاحیہ کالم ہے، نہ کہ جبڑے بھینچ دینے والا شدید نوعیت کا سنجیدہ کالم۔ یہ محض ہلکی پھلکی گفتگو کا شگفتہ کالم ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ کالم یخ بستگی کے ماحول میں الفاظ کی چکماک سے چند چنگاریاں پیدا کرنے کی سعی کا نتیجہ ہے۔ ندیم نے ایک اور موقع پر لکھا کہ میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ میرے طنز کا رد عمل مثبت اور تعمیری ہو، میں نے کسی کا مذاق نہیں اڑایا، البتہ دل لگی سب سے کی اور اس ضمن میں خود کو بھی نہیں بخشا۔ کچھ میں حصہ اس کا نکالتی ہوں۔ میں اقتباس آپ کو ان کے کچھ کالموں کے 1-2 پیش کرتی ہوں۔ پہلا اقتباس ہے، یہ ان کی تحریر ہے جو میں آپ کو سنا رہی ہوں۔ قیام پاکستان سے پہلے دہلی میں مقیم کرشن چندر اور سعادت حسن منٹو نے فلم کے لیے کہانی بنجارہ لکھی اور منورنجن پکچرز کے ایک سیٹھ کے ہاں بیچ دی۔ دونوں دوستوں نے ہمیں ملتان سے دہلی بلایا کہ اس کہانی کے گانے لکھ دیں۔ وہ ہم نے لکھ دیے۔ معاوضے میں ملنے والی رقم ہم تینوں نے برابر برابر بانٹ لی۔ اس واقعے کا ایک نقطہ بے حد دل فریب ہے۔ جب ہم نے بنجارہ کے گانے لکھ لیے اور میوزک ڈائریکٹر فیروز نظامی نے انہیں پاس کر دیا تو ہم سب سیٹھ کو گانے سنانے اور معاوضہ وصول کرنے چلے۔ راستے میں منٹو نے ہمیں سمجھایا، دیکھیے یہ فلمی دنیا ہے، یہاں انا بنا کا قصہ نہیں چلتا، جو کچھ سیٹھ کہتا ہے وہی سچ ہے، باقی سب جھوٹ ہے۔ آپ شاعر لوگوں کی انا کی دھار بالکل اس طرح کی دھار ہوتی ہے، مگر یہاں یہ اس طرح نہیں چلے گا۔ سیٹھ اگر کہے کہ یہ ٹھیک ہے تو آپ کہیے گا یہی ٹھیک ہے۔
اگر سیٹھ کہے گا کہ وہ ٹھیک ہے تو آپ کہیے گا جی وہی ٹھیک ہے، سمجھے آپ؟ بس آمنا و صدقنا کہتے چلے جائیے گا تاکہ چیک وصول ہو اور اسے آج ہی کیش کرا لیا جائے کہ سیٹھوں کا کچھ ٹھیک نہیں ہوتا، کب موڈ بدل جائے۔ پھر ہم چاروں سیٹھ کی خدمت میں حاضر ہوئے، گیت سنانے کا حکم ہوا تو ہم نے سنائے اور ساتھی ہمیں داد دیتے رہے۔ بے تحاشا موٹے سیٹھ کی مسکراہٹ سے ظاہر ہو رہا تھا کہ گیت انہیں بھی پسند آئے ہیں۔ آخر ایک مرحلے پر جب ہم نے گیت کا ایک مصرع کچھ اس طرح کا پڑھا، یہ آرزو ہے کہ تیرے در پر، آرزو بے ہنگم موٹاپے میں مبتلا سیٹھ کے اندر سے آواز برآمد ہوئی، آرزو نہیں چلے گا کبھی صاحب، آشا رکھیے، آشا، آرزو ہٹا دیجئے۔ ہم منٹو کی ہدایت کے مطابق یہ کہنے ہی والے تھے کہ بہت اچھا ہٹا دیں گے، مگر منٹو تیزی سے بولے، کیوں سیٹھ صاحب، آرزو کیوں ہٹے؟ آشا کا یہ مقام نہیں ہے، یہ آرزو کا مقام ہے۔ شاعری کی سمجھ نہ ہو تو اعتراض نہیں کیا جاتا، آرزو ہی رہے گا، یہ نہیں بدلا جا سکتا۔ اس دوران میں کرشن چندر ہمیں اور ہم کرشن چندر کو حیرت سے دیکھتے رہے کہ 10 منٹ پہلے کے ناز سے منٹو کو یکایک کیا ہو گیا ہے، یہ تو چیک کا قصہ ہی تمام کر دے گا۔ مگر تب منٹو سے شکست کھا کر سیٹھ بولا، اچھا بابا آرزو ہی چلنے دو، تم بولتا بہت اونچا ہے، نیچے بولا کرو، اور تمہاری آنکھیں بہت بڑی بڑی ہیں، غصہ نہ کیا کرو۔ ایک اور اقتباس فیض صاحب سے اس کا تعلق ہے۔ لکھتے ہیں ندیم صاحب کہ شلوار تو وہ ہے جس کے تجربے میں سے ہم گورنر سندھ میر رسول بخش تالپور کے تعاون سے گزرے تھے۔ چند برس پہلے کی بات ہے، ایک مشاعرے کے بعد میر رسول بخش تالپور صاحب فیض صاحب کے ساتھ ہمیں بھی اپنے حیدرآباد کے دولت قدے پر لے گئے اور ہمارا سامان ہوٹل میں پڑا رہ گیا۔ ہم کوٹ پتلون سوٹ میں ملبوس تھے اور دوسرے روز ہمیں یہی سوٹ پہن کر ایک تقریب میں حصہ لینا تھا، اس لیے ہم نے میر صاحب سے رات بھر کے لیے کوئی پاجامہ طلب کیا۔ پاجامہ میر صاحب نے عمر بھر نہیں پہنا، اس لیے وہ پاجامے کے بجائے شلوار اٹھا لائے۔ ہم نے جب اس شلوار کے ایک حصے میں اپنی ٹانگ داخل کی تو وہ داخل ہوتی چلی گئی۔ ہم نے اس کا پائنچہ دریافت کرنا چاہا تو معلوم ہوا کہ ہنوز دلی دور است۔ پھر ہم نے سوچا کہ اگر یہ شلوار اتنی وسیع اور رقبہ ہے تو کیوں نہ دونوں ٹانگیں شلوار کے ایک ہی پائنچے میں ڈال دیں اور شلوار کا دوسرا حصہ اوڑھ کر سو جائیں۔ مگر جب ہم دونوں ٹانگیں شلوار کے ایک حصے میں داخل کر چکے تو ابھی اس میں میلوں کی گنجائش تھی۔ چنانچہ ہم نے فیض صاحب سے عرض کیا کہ آپ بھی اس ایک پائنچے میں آ جائیے، مگر افسوس کہ انہوں نے ہماری یہ بات کہے میں اڑا دی۔ اور اب آخر میں ایک اور سنا دوں، ایک اور اقتباس ندیم صاحب لکھتے ہیں کہ بیچ میں سے میں ایک مضمون کے بیچ میں سے اقتباس سنا رہی ہوں کہ فیض صاحب اپنی جگہ پریشان تھے کہ نئے نئے شعراء ان کی شاگردی اختیار کرنے اور ان سے اصلاح لینے نکلتے ہیں۔ ادھر میں بھی اسی وجہ سے پریشان تھا، چنانچہ جب بھی کوئی نوجوان میرے پاس اس نیت سے آتا میں اسے فیض صاحب کے پاس بھیج دیتا کہ بھئی وہ مجھ سے سینئر ہیں، آپ ادھر جائیے۔ فیض صاحب بھی ان نوجوانوں کو یہ کہتے ہوئے میرے دفتر کا راستہ دکھا دیتے کہ بھئی میں تو انگریزی اخبار کا ایڈیٹر ہوں، ندیم کے پاس جائیے کہ اردو اخبار کا ایڈیٹر ہے۔ جب ہم دونوں پر یہ راز کھلا کہ وہ نوجوانوں کو میری طرف اور میں انہیں فیض صاحب کی طرف روانہ کر دیتا ہوں تو ایک روز ہم دونوں نے مل کر ایک تجویز سوچی۔ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب تازہ ریٹائر ہوئے تھے اور سنت نگر میں رہائش پذیر تھے۔ طے پایا کہ شاگردی اور مشورے کے خواہش مندوں کو صوفی صاحب کے ہاں بھجوا دیا جائے۔ چنانچہ ضرورت مندوں کو ہم دونوں نے صوفی صاحب کے گھر کا راستہ دکھانا شروع کر دیا۔ 3-4 ماہ کے بعد ایک بار ہم دونوں کسی تقریب میں شامل ہونے پہنچے
तो सूफ़ी साहब से मुलाकात हुई। सलाम व आदाब के बाद मैंने पूछा कि क़िबला रिटायरमेंट के बाद का वक्त कैसा गुज़र रहा है। बोले वैसे तो कुछ अधूरे अदबी काम पड़े थे जो मुकम्मल करने का वक्त मिल गया, मगर एक परेशानी बहुत शदीद है। नौजवान अपनी कच्ची कच्ची गज़लें लेकर मेरे पास कतार अंदर कतार आने लगे और एक पल भी चैन नहीं लेने देते। फैज़ साहब को तो सूफ़ी साहब के अल्फाज सुनकर बेतहाशा हंसी आ गई और वो कह लगाते बल्कि कहकहों पर काबू पाने की कोशिश में पेट पर हाथ रखकर दूर चले गए, मगर मैं चंद लम्हे ज़ब्त किए खड़ा रहा। फिर फैज़ साहब को हंसी से बेचैन देखकर मैं भी खुद पर काबू न रख सका और हंसने लगा। सूफ़ी साहब परेशान होकर कभी दूर जाते फैज़ साहब को देखते थे, कभी मुझे घूरते थे। आखिर फरमाया, क्यों भाई क्या बात है, क्या मैंने तुम्हें कोई लतीफ़ा सुना है कि खी खी किए जा रहे हो दोनों? तब तक फैज़ साहब भी वापस आ गए थे और मैंने भी ज़ब्त कर लिया था। और जब हमने सूफ़ी साहब को बताया कि हम ही ये अफवाज काहिरा आपकी तरफ भेजते हैं, तो अब हम तीनों में तय पाया कि इन नौजवानों को आबिद साहब के घर का पता बताएं। उसके बाद आबिद साहब पे क्या गुजरी ये अलग किस्सा है। तो ये थी ऐमनुद्दीन कासमी की शगुफ्ता निगारी की चंद झलकें। बहुत बहुत खूब। और अभी और बातें होनी हैं। मिंटो साहब का जो हवाला इस तहरीर में आया है, उससे आगे का एक ख़त मिंटो साहब का शाया हो चुका है, मैंने पढ़ा। उसमें वो लिखते हैं कासमी साहब को कि मैं बॉम्बे में हूँ और मैंने सेठ की मुलाजमत कर ली है और बहुत लुत्फ़ आ रहा है, आप तशरीफ़ लाइए और आप स्क्रिप्ट लिखिए फिल्म का। मैंने बात कर ली है और स्क्रिप्ट कुछ मुश्किल नहीं, मैं आपको सिखा दूंगा। ये लिखा हुआ, ये मिंटो के अल्फाज हैं, मिनवन, मैं आपको सिखा दूंगा। करना सिर्फ ये होता है कि ये जो हम अफसाना निगार लिखते हैं कि फलां शख्स जेब कतरा है, स्क्रिप्ट में ये लिखना नहीं पड़ता, जेब कतरे को जेब काटते हुए दिखाया जाता है। ये एक नुस्खा है, ये आप बड़ी आसानी से समझ लेंगे। तो इसका ये मतलब हुआ, दो बातें इससे निकलती हैं। एक तो कितने कंसर्न थे कासमी साहब के लिए वो, और दूसरा वो अपने उन अय्याम में कितने मुतमईन थे जब बॉम्बे में उनको काम मिल रहा था। तो ये दो बड़ी सिग्निफिकेंट बातें हैं। मिंटो ही का एक जुमला कासमी साहब सुनाया करते थे, कहते हैं मिंटो साहब अफसाना देने आए तो मैं मजीद लाहौरी का नावल सुन रहा था, तो मैंने अज़रा तफन्नुन कहा कि आप भी आ जाइए नावल सुनिए। तो मिंटो कहता मैं आपकी तरह बेवकूफ़ हूँ, आपको मुबारक हो, और ये कह के वो निकल गए। तो इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं जो कासमी साहब की शगुफ्तगी के हवाले से हैं। मैं फिर अमजद साहब से गुजारिश करूँगा कि आप उनके दूसरे पहलू, एक तो जो फ़नून का है वो तो हम सबको मालूम है कि किस तरह उन्होंने तरबियत की और किस तरीके से उनका एक सफ़र उसमें गुजरा, ज़िंदगी गुजर गई, तो और उनके दिलचस्प पहलू कुछ हैं ज़िंदगी के। जी हाँ, लेकिन उससे पहले मैं एक दो बातें, चूँकि अब बाप भी जमा हो गए और शायद वक्त भी बहुत ज़्यादा बाकी नहीं रहा, तो मैं एक तो आप सब अहबाब को हम नदीम सदी कमेटी की तरफ से परसों यानी 22 तारीख को यहीं हमरा हॉल 2 में उनकी 100 साल सालगिरह की तकरीब हम मुनक्कद कर रहे हैं। तो आप सबको उसमें शिरकत की दावत है, आप लोग तशरीफ़ लाइए। होना तो उसको आज चूँकि उनका है जन्मदिन तो आज ही होना चाहिए था, लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज किया कि फैज़ साहब और कासमी साहब इतने ज़िंदगी में मोहब्बत से उनका रहा, तो ये अच्छा नहीं था कि वो कोई क्लैश की सूरत बनती और वो फंक्शन एक ही वक्त में होते। तो इसलिए फिर हमने यही तय किया मुनीदा बहन के साथ मिल के कि वो ये कॉन्फ्रेंस 18, 19, 20 को कर लें और हम फिर 21 और 22 को वो तकरीब बात करें। इस तकरीब की जो एक बहुत अहम बात है कि मैंने खुद एक डॉक्यूमेंट्री कासमी साहब की ज़िंदगी पे, उनके फ़न और शख्सियत पे बनाई है, तो वो DVD वहाँ दिखाई भी जाएगी और जितने हमारे मेहमान तशरीफ़ लाएंगे हम उनको उसकी एक कापी पेश भी करेंगे ताकि वो अपने पास
اس کو رکھیں. اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس مہینے میں, نومبر کے مہینے میں 17 ملکوں میں یہ تقاریب جو ہیں قاضی صاحب کی سالگرہ کی یہ منعقد ہوئی ہیں, اور آج 8 جگہوں انگلینڈ اور امریکہ اور چائنا سمیت 8 جگہوں پہ آج کے دن یہ تقریبات منعقد ہو رہی ہیں مختلف اوقات میں. تو یہ ایک ہومیج بننے کرنے کا طریقہ, جیسے ہم فیض صاحب کے حوالے سے یہاں جمع ہوئے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری نئی نسل کو تک یہ لیگیسی, یہ کنٹینیوٹی یہ پہنچانا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بڑوں کی سے فیضیاب ہوں, ان کی زندگی میں بھی اور ان کے بعد بھی ان کو یاد رکھیں. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اس وقت اردو اسکرپٹ کو, اور یہ قاسم صاحب نے بھی اس پہ بہت لکھا ہے, اردو اسکرپٹ جو ہے وہ بہت خطرے میں ہے. اردو زبان کو کوئی خطرہ نہیں ہے, اسپوکن لینگویج یہ پھیل رہی ہے اور پھیلے گی دنیا میں, لیکن اردو اسکرپٹ جو ہے وہ چھڑک ہو رہا ہے, سمٹتا جا رہا ہے. تو ہم سب لوگ جو آج فیض صاحب کے حوالے سے, ادب کے حوالے سے جمع ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس ہال میں اس تقریب کے ریفرنس سے ہمیں اپنی اپنی سطح پر ضرور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو ہمارے یہاں انگلش میڈیم کا ایک غلبہ ہے, انگلش میڈیم میں کوئی برائی نہیں ہے, اس میں اردو زبان اور ہماری جو دیگر پاکستانی زبانیں ہیں ان کو بولنے میں ہمارے بچوں کو شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے, جو کہ ہم آلریڈی آج کل میں پیدا کر رہے ہیں کہ شاید یہ نوکروں سے باتیں کرنے والی زبانیں ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قاسم صاحب ہیں, فیض صاحب ہیں, منٹو صاحب ہیں, جتنے بھی ہمارے بڑے ہیں, ان کو یاد کرنے کا اور ان کے احسانات کو ایک طرح سے ان کی پذیرائی کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اس زبان کو زندہ رکھنے کی کوشش کریں, کیونکہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو شاید آئندہ 15, 20, 30 برس کے بعد ان لوگوں کا نئی نسل سے تعارف کرانا بھی مشکل ہو جائے. یہ تھوڑی سی ہٹی ہوئی بات تھی اس سے, لیکن میں نے اس لیے عرض کی کہ میرے نزدیک یہ ان بزرگوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا یہ بھی ایک. بہت شکریہ. ابھی وقت ہے تھوڑا ہمارے پاس, تو قاسمی صاحب کی بہت ساری باتیں یاد آ رہی ہیں, آپ سب کو بھی یاد آ رہی ہوں گی. اس سے پہلے کہ میں نیر سے کہوں کہ وہ اگر آپ کہیں تو میں ایک لطیفہ ان کا ضرور قاسم صاحب کو سنانا چاہتا ہوں. پلیز. آپ وہ 1 منٹ کا ہے, وہ جو خوش طبی جیسے ناہید میر نے کی, تو قاسم صاحب بڑے خوش طبع آدمی تھے. تو وہ ایک بہت سارے واقعات میں سے ایک ہے کہ ہمارے یہاں جو سبز ہوتے ہیں مضافات, ان میں مشاعرے کبھی کبھار ہوتے ہیں, کوئی اے سی ڈی سی ایسا آ جاتا ہے صاحب ذوق, تو وہاں مشاعرہ ہو جاتا ہے, ورنہ کوئی کر. تو کہتے ہیں ایسی ایک جگہ پر لوگے انہوں نے صدر بنا دیا. تو اب صورتحال یہ تھی کہ کوئی شاعروں کی لسٹ کوئی 100 سے زیادہ تھی, اور ان میں سے 90 کے قریب شاعر بھی تھے, لیکن اب وہ لسٹ میں پڑھتے ہی آ رہے ہیں. تو میری سمجھ میں کچھ نہیں, میں نے اسٹیج سیکرٹری کو بلا کے کہا کہ یار اور کچھ نہیں, تو یہی اناؤنس کرا دو کہ کوئی شاعر 5 سے زیادہ شعر نہ پڑھے. جب یہ اناؤنسمنٹ کی گئی تو اس وقت کوئی لوکل چیف کا ایک شاعر پڑھ رہا تھا, اس نے یہ سمجھا کہ یہ میرے لیے, مجھے ذلیل کرنے کے لیے یہ اعلان کروایا گیا ہے. تو وہ پڑھ کے گیا اور ہال سے نکل گیا, پنڈال سے. قاسم کہتے ہیں کہ آدھے گھنٹے کے بعد وہ آیا تو 2 سپاہی اس کے ساتھ تھے پولیس کے, اور وہ سپاہی سیدھے اسٹیج پر آئے اور آ کر کہنے لگے تم میں سے صدر کون ہے؟ وہ کہتے ہیں میری کچھ سمجھ نہیں ہے. میں نے کہا جی صدر تو میں ہی ہوں. کہتے ہیں تھانے دار صاحب کا حکم ہے, ان سے 2 غزلیں اور سنیے. اس طرح کے تو بہت سارے واقعات ہیں. ایک مشاعرے میں میں ابھی طالب علم ہی تھا, تو اس زمانے میں قاسمی صاحب بہت مقبول شاعر, اب بھی ہیں لیکن اس وقت نوجوانوں میں بہت مقبول تھے. تو ان کی ایک نظم پتھر بہت سنی جاتی تھی. تو مجھے یاد ہے کہ جو ہی قاسمی صاحب کا نام پکارا گیا تو پورا مجمع پتھر پتھر پتھر. تو تشریف لائے اور سکون سے ایک جملہ کہا کہ دیکھو میں پتھر سناؤں گا, پہلے یہ سنگ باری تو بند کرو. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں ان کی اتنی زیادہ ہیں. اور اس حوالے سے مجھے فیض صاحب کا سے ان کی چھیڑ چھاڑ یاد آ رہی ہے کہ جم خانہ میں ترقی پسند کانفرنس تھی 1973 میں یہاں, تو لنچ تھا, تو بیرا ٹرے میں بیئر کے بہت سارے گلاس لے کے سرو کر رہا تھا. جو ہی فیض صاحب کے پاس آیا,
قاسمی صاحب سامنے کھڑے تھے، تو فیض صاحب کہتے ہیں قاسمی صاحب سوری، اب آپ کو آنکھیں بند کرنی پڑیں گی. تو اس طرح کی چھوٹے چھوٹے چٹکلے وہ اکثر ان دونوں کے درمیان ہوتے تھے. یہاں میں آخری 2-3 ہمارے پاس لمحے ہیں. نیئر آپ کچھ بچپن کی کوئی یاد اگر بتانا چاہیں؟ جی، اس میں بطور نانا قاسمی صاحب کا ایک ایسا پہلو ہے جو اس کے بارے میں بہت زیادہ علم نہیں ہے لوگوں کو. تو اس میں روز کی ایک روٹین ہوتی تھی. ہم لوگ جب بھی اپنے نانا کے پاس جاتے تھے ہم بچے، تو صبح ہمیں انتظار ہوتا تھا، ہم سمٹ کے ایک جگہ بیٹھ جاتے تھے کہ ابھی تھوڑی دیر میں وہ نکلیں گے کمرے سے، اور ناشتہ کرنے کے بعد ان کی ایک معمول کی روٹین ہے جس میں وہ کوٹ کی جیب میں ہاتھ ہوتا تھا ان کا اور ہمارے پاس آ کے بیٹھ جاتے تھے. تو اس لمحے کا ہمیں بچپن میں کوئی 5-7 سال بہت انتظار رہا. تو وہ تشریف لاتے تھے، ہم سب کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے بچوں کے ساتھ، اور جیب سے جب ہاتھ برآمد ہوتا تھا تو اس میں انواع و اقسام کی ٹافیاں، گولیاں اور اس طرح کی چیزیں. ان کے پاس باقاعدہ ایک سٹاک ہوتا تھا ان کی الماری میں، جو انہوں نے میرا خیال ہے کہ کم از کم کوئی 15-20 سال، تو ہم بڑے بھی ہو گئے تب بھی یہ روٹین جاری رکھی. وہ دفتر جانے سے پہلے سب بچوں کو ایک ایک ٹافی، گولی وہ دیتے. پھر دوسری ایک پہلو یہ تھا کہ مطالعے کی طرف انہوں نے بغیر کچھ زور زبردستی کے اتنا کچھ مواد ہمیں فراہم کرتے تھے. اس میں روزانہ کے اخبارات ہوتے تھے، کوئی 10-15 اخبار، اور اس کے علاوہ بچوں کے رسالے، اور باہر سے بیرون ملک جب بھی وہ جاتے تھے کتابیں، میگزینز بچوں سے ریلیٹڈ. تو وہ ان سیٹ طریقے سے بغیر کہے ہی وہ ایسی ایک قدرتی طور پہ تربیت ہو جاتی تھی کہ خود ہی تمام فیملی کے لوگوں کا رجحان مطالعہ، پڑھنا لکھنا اور اس طرف ہو جاتا. کبھی انہوں نے خاص طور پہ بٹھا کے نہیں ایسے تلقین نہیں کی کہ آپ یہ پڑھو یا آپ اس طرح لکھو یا ایسے کرو. ایک قدرتی طریقہ تھا ان کا، لائف سٹائل تھا. اسی طرح ایک چھوٹا سا پہلو اور بھی ہے کہ وہ کبھی مجھے موقع ملا بعض اوقات کہ گھر والوں نے کہیں جانا ہوتا تھا، قاسمی صاحب گھر پہ ہوتے تو میری ڈیوٹی لگتی تھی کہ میں گھر میں موجود رہوں ان کی دیکھ بھال کے لیے. تو اس میں سادہ سی روٹین ان کی ہوتی تھی، کوئی اس میں خاص چیزیں نہیں تھیں. بس صبح وہ پتہ چل جاتا تھا، کمرے کی لائٹ آن ہو جاتی تھی کہ اٹھ گئے ہیں، اور کوئی فکس ہوتا تھا کہ 7 بجے انہوں نے ناشتہ کرنا ہے. ناشتہ 1 کپ دودھ کا کپ اور 3 سلائس ہوتے. تو اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اس میں کوئی اور لمبا چوڑا لوازمات کچھ بھی نہیں ہوتا. تو میں معمول میں اٹھ کے ان کو دودھ کا 1 کپ گرم کر کے اور ساتھ 3 سلائس وہ سیک کر ان کی خدمت میں پیش کر دیتا. تو ایک دفعہ انہوں نے کہا یار تم، اسی طرح ایک کچھ وہ بعض اوقات کپڑے استری کرنا یا ایسے چھوٹی موٹی روٹین ہی ہوتی تھی. تو وہ انہوں نے ایک دفعہ فرمایا کہ یار تم جب میری بہو جاتی ہے گھر سے تو مجھے محسوس ہی نہیں ہوتا کہ وہ گئی ہوئی ہے جب تم آ جاتے ہو. تو وہ بالکل اسی طرح ہی سادہ سی روٹین ہوتی تھی. تو مقصد بتانے کا یہ ہے کہ ان کا خیال رکھنے کے لیے یا ان کی دیکھ بھال کے لیے ہمیں کوئی خصوصی محنت نہیں کرنی پڑتی، بالکل ایک عام سے انسان کی طرح، سادہ سے انسان. بہت شکریہ. مجھے اشارہ ہوا کہ وقت نہیں رہا. میں ایک سوال پہ اپنی اس محفل کے شرکاء کا شکریہ ادا کر کے بات ختم کروں گا کہ اردو ادب کی تاریخ میں دھتکارے ہوئے 2 شرابی ایسے ہیں جن کو قاسمی صاحب نے گلے سے لگایا اور دامے درمے ہر طرح سے ان کی مدد کی. یہ 2 کردار بہت بڑے کردار ہیں. اس پہ کم لکھا گیا ہے. ایک اختر شیرانی ہے اور دوسرے سعادت حسن منٹو ہیں. بہت سے واقعات ہیں جس میں قاسمی صاحب نے ان دونوں کو بہت محبت سے گلے لگایا. اختر شیرانی تو کئی دن کے بھوکے ہوتے تھے اور خود قاسمی صاحب کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے. اس کو اٹھاتے تھے کیونکہ اس کو والد نے گھر سے نکال دیا تھا. اس کو رائل پارک کے ایک چھوٹے سے کمرے سے اٹھاتے تھے اور اس کو کھانا کھلاتے تھے. یہ بہت سارے واقعات ہیں اس طرح سے
اور اس میں بعد میں چھوٹے واقعات بھی ہیں جیسے اقبال ساجد کے واقعات ہیں، میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن قاسمی صاحب اس سب کے باوجود شراب کو اور شرابی کو پسند نہیں کرتے تھے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. میں نے ان سے ایک بار پوچھا تھا کہ آپ کے ارد گرد سب اس طرح کرتے ہیں کہ مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے، مجھے صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جب وہ پی لیتے ہیں تو وہ اس طرح کے نہیں رہتے جیسے وہ ہیں، تو اس پہ وہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ بدل گئے ہیں، یہ ان کی شخصیت ویسی نہیں رہی ہے، تو اس لیے مجھے اس سے دلچسپی نہیں ہے. بہت شکریہ.